احباب گرامی، زمین اور آسمان کے درمیان جتنے بھی مادی اور غیر مادی اجسام موجود ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہ جتنے بھی جاندار اور بے جان موجود ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ حضرت انسان کی نوکری کریں۔ سورج سے لے کر ستاروں تک، اڑنے والے پرندوں کی کروڑوں اقسام تک، زمین پر رینگنے والے، چرنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، وہ جو کوئی بھی ہیں، خالق کے دو جہان ہیں، ان سب کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنا آپ ہمارے لیے مسخر کریں۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال کا یہ کہنا ہے، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہواؤں کو مسخر کیا ہے، اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے تمام جانداروں کو مسخر کیا ہے۔ اس رب کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا آپ کی کھیتی ہے، آپ یہاں پر جس طرح کے دانے ڈالیں گے، آپ جس طرح کی فصل کا انتخاب کریں گے، بدلے میں آپ کو وہ چیز دے دی جائے گی۔ آپ کے اجر میں، آپ کی محنت میں، آپ کی کوشش میں، آپ کی لگن میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی روا نہیں رکھی جائے گی۔ یہ اللہ ذوالجلال کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں کسی کا بھی پابند نہیں بنایا، کسی کے بھی آگے جھکنے کا حکم نہیں دیا، اس نے ہر چیز کو ہمارے لیے جھکا دیا۔ جب اتنے انعامات اس رب نے کر دیے تو اس رب نے ہم سب کو ایک حکم دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب کی چاہت یہ ہے وہ آگ سے بنا ہوا جن ہو یا مٹی سے بنا ہوا انسان ہو، یہ جھکا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، اور یہ جھکے تو رب کے سامنے جھکے، اس کی جبین اللہ کے سامنے جھکے، اس کی جھولی پھیلے تو اللہ کے سامنے پھیلے، اس کے ہاتھ اٹھے تو اللہ رب العالمین کے آگے اٹھے، اس کو کسی اور کے در پہ جانے کی حاجت نہ رہے، یہ کسی اور پر توکل نہ کرے۔ یہ اللہ ذوالجلال کے معاملات کو، اس کے تصرفات کو، اس کی توحید کو اس طرح سے سمجھ لے کہ ساری دنیا بھی اس کے مخالف ہو تو یہ اللہ ذوالجلال کا در نہ چھوڑے۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ تجھے ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بات یہیں پر پھر ختم نہیں ہوتی کہ انسان بندگی کرنا شروع کر دے، پھر بندگی کے راستے ہیں، بندگی کے اطوار ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کیسے کرنا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنا کیسے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قوا انفسکم، لوگو تمہاری جانیں، تم ان کے ذمہ دار ہو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے دوڑ لگاؤ، باہر نکلو، تم لوگ کود کود کر، چھلانگیں لگا لگا کر تم جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنی رحمتیں تم پر نازل کرنا چاہتا ہے، اس لیے بندگی کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ڈرو اور احساس کرو کہ تم نے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا سامنا کرنے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے تو اس کے جسم کا ایک لوتھڑا میرا بھائی ایسا ہے کہ اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے، اگر اس کی حالت ٹھیک رہے تو اللہ کی قسم انسان کی وہ ٹانگیں جو چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، انسان کے کمزور جسم کے کمزور حصے، اس کے کمزور اعضاء جو انسان چل نہیں سکتا ہے، جس کی آنکھیں کمزور ہیں،
وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، جس کی سماعت کمزور ہے وہ سن نہیں سکتا ہے، اگر آپ کا یہ دل ٹھیک ہے، آپ کا یہ لوتھڑا ٹھیک ہے، اللہ کی قسم آپ کے اس ایک لوتھڑے کے اندر اتنی قوت رکھ دی جائے گی کہ وہ آدمی جو ٹانگوں سے معذور، دیکھنے سے معذور، سننے سے معذور، بولنے سے معذور، وہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسے اس چیز میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی کہ میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، میرے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں، میرے پاس کان موجود نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی میں کسی چیز کو بھی مانے خیال نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر یہی لوتھڑا خراب ہو جائے، اگر اس لوتھڑے کے اندر جوانی مستانی کا شباب آ جائے، اگر اسے دوسروں سے محبت ہو جائے، یہ دل دھڑکے تو کسی اور کے نام پر دھڑکے، اس کے جذبات اونڈے تو کسی اور کا نام سن کر اونڈیں، تو پھر یاد رہے بڑے بڑے سینے والے، بڑے مضبوط سینوں والے، بڑی طاقتوں والے، بڑی قوتوں والے بھی رب کے سامنے اکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مالک دو جہان ہے۔ پھر صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہی چوڑے چکلے سینے والا جسے اپنی پہلوانی پر، طاقت پر بڑا زوم ہے، بڑے طریقے ہیں اس کو کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے پاور والا کوئی نہیں، میری طاقت بڑی ہے، میری جوانی اعلیٰ، میرا مال اعلیٰ، میرا حسن اعلیٰ۔ مالک دو جہاں نے اس وقت بتلایا کہ کل قیامت کے دن جب اسرار و رموز ہٹا دیے جائیں گے، جب سارے پردے کھول دیے جائیں گے، انسان کے سامنے رب رحمان اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے، ہر مومن سجدہ کرے گا، لیکن ایک یہ شخص کہ جس نے دنیا میں اپنی تنی ہوئی گردن کو رب کے سامنے نہیں جھکایا، یہ الٹے منہ ہو کر گر پڑے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اس دل کی حالت یہ اس قدر خطرناک ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جھکنا بندہ گوارا نہ کرے، تو یقین کیجئے انسان تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا وہی القلب، لوگوں یاد رکھنا، توجہ سے اس بات کو سننا کہ تمہارا دل اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہے تو سب کچھ ہی خراب ہے۔ اور جب انسان اپنے دل کو سیدھا کر لیتا ہے، جب اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، جب اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو کام یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ انسان بھی پوچھتا ہے اے اللہ اس کے آگے میرا کیا کام ہے، میں تو تیری بندگی کر رہا ہوں لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ذرا آگے نظر دوڑائیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی تیرے قو انفسکم، جب تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جب تو نے جہنم سے جنت کی طرف منہ کر کے دوڑ لگا دی، تو اب لازم یہ ہے کہ تو جب پیدا ہوا تھا تیرے کان میں اللہ اکبر کی آواز ڈالی گئی تھی کہ تو نے ساری زندگی اپنی پہلی سانس سے لے کر آخری وقت تک رب کی کبریائی کا پرچار کرنا ہے، تو نے اللہ کے دین کا اعلان کرنا ہے، تیرے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ اب نبیوں نے نہیں آنا، صحابہ سارے وفات پا چکے، محدثین گزر چکے، اب تجھ پر لازم ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو لے کر اٹھ، اپنے قدموں کے ساتھ چل اللہ کے راستے کے اوپر۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کمبل اوڑھ کر سونا نہیں ہے، اٹھنا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اپنے رب کی کبریائی کا پرچار کرنا ہے، اپنے کردار کو صاف رکھنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہنا ہے۔ اے اللہ کب تک یہ کام کرنا ہے؟ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کا پرچار کرتا رہے حتیٰ کہ سانس اکھڑنے لگے، حتیٰ کہ موت کا وقت آ جائے۔ اور وہ ابراہیم اور یعقوب اور وہ محمد علیہ السلام اپنی اولادوں کو پاس اکٹھا کر کے کہہ رہے تھے ما کنتم تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کے آگے سر جھکاؤ گے، کس رب کو اپنا الہ مانو گے؟ ان سب نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، ہم ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، محمد اور ابو بکر و عمر کے رب کی بندگی کریں گے اور اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے رب کے لیے کھڑا رہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ کمبل اوڑھا، مالک نے کہا یا ایھا المدثر، کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا اور لوگوں کو انجام سے باخبر کر۔ میرا بھائی ایک موقع ایسا دکھاؤ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں ذرا بیٹھ کر آرام کر لوں۔ 23 سال تک آپ کھڑے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے، اللہ کے دین کی طرف لاتے رہے، باخبر کرتے رہے، کبھی بھی آپ نے آرام کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی سستانہ گوارا نہیں کیا۔ ہم اپنی حالت کو دیکھیں کہ میری وجہ سے کتنے لوگ دین کی طرف آئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اگلی سنائی، قوا انفسکم، لوگوں جب اپنے آپ کو جہنم سے بچا چکو، واہلیکم نارا، پھر لازم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ بیوی کی فرمائشیں پوری کر دیں، اولاد کی خواہشات پوری کر دیں۔ محبت میرا بھائی خالص، سچی سچی اور کھری محبت وہ ہے کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان کا ساتھ جنت میں بھی چاہتے ہیں۔ اصل محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جانا چاہیں۔ یہ کیا کامیابی ہوئی کہ بندہ اکیلا ہی جنت کے اندر ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی دل دہلا دینے والی باتیں کہیں۔ ہم نے ہو سکتا ہے یہ حدیث پہلے کئی مرتبہ سنی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے پوری امت کو مخاطب کیا، الا کلکم راعٍ، لوگوں سنو۔ الا کا جو لفظ ہوتا ہے قرآن میں استعمال ہو، حدیث میں استعمال ہو، اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں متوجہ ہو جاؤ۔ الا کلکم راعٍ، لوگوں تم میں سے ہر ایک بندے کو اللہ نے نگران بنایا ہے، ہر ایک بندے کے ذمے کچھ ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ نگہبان ہے، راعی ہے۔ چرواہا جیسے اپنی بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے تمہیں نگران مقرر کیا ہے، حکمران بنایا ہے۔ تمہارے زیر نگی کچھ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کا نگران بنایا ہے۔ اور یہاں پر جو حدیث میں الفاظ ہیں راعین کے، لغت کے اعتبار سے راع اس بندے کو کہا جاتا ہے جو بڑی محبت سے اپنے رعایا کے ساتھ چلنے والا ہو، جو اپنی رعایا سے، اپنے انڈر آنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ فرمایا الا کلکم راعٍ، لوگوں تم سارے کے سارے، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، غلام ہے یا آزاد ہے، کلکم راعٍ، ہر ایک بندے کو اللہ نے نگران مقرر کیا ہے، ہر ایک بندے کو اللہ رب العالمین نے نگہبان بنایا ہے۔ اور پھر یہ تو بڑی زبردست بات ہو جاتی ہے کہ میں 4 لوگوں کے اوپر ہوں، جی میں فور مین ہوں، میں فلاں فیکٹری کا مینیجر ہوں، میں فلاں جگہ پر ملازمت کرتا ہوں۔ اور اگر یہ نہیں تو مزدور سے مزدور آدمی بھی کہتا ہے چلو میری گھر میں تو چلتی ہے۔ الا کلکم راعٍ، ہر ایک بندہ نگران ہے۔ لیکن میرا بھائی یہاں خوش ہونے والی بات نہیں، اللہ کے رسول اگلی جو بات فرماتے ہیں دل تھام کر سنیے، فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یہ مت سمجھنا کہ آج حکمرانی کے نشے میں مبتلا ہو کر اور نگہبانی کے نشے میں آ کر تمہارے فیصلے دنیا پر نافذ ہوتے چلے جائیں، تم اپنے حلقہ احباب کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر اللہ کے حکموں کے مخالف حکم دیتے چلے جاؤ، تمہاری رایا بگڑتی ہے تو بگڑتی چلی جائے، تمہیں اپنی نگرانی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم نگرانی کے نشے میں آ کر، حکمرانی کے نشے میں آ کر اللہ کو بھول جاؤ یا اللہ کے حکموں کے پابند ہو جاؤ، چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو، کلکم مسئول عن رعیتی، کل قیامت کے دن اللہ تم سے تمہاری اس نگرانی کے متعلق پوچھے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور کس کے اندر تاب ہے کہ اللہ کے سامنے بول سکے، جواب دے سکے؟ اور پھر حدیث یہیں پر بس نہیں کی، اتنا ہی ہوتا تو کافی تھا کہ تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے اور اس کی نگرانی کے متعلق رب تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ بتاؤ کر کے کیا آئے ہو، تمہیں اولاد عطا کی تھی، اس کی تربیت کیسے کی ہے؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی کل قیامت کے دن، حتیٰ کہ وہ 5 باتوں کا اللہ کو جواب نہ دے، ہل نہیں سکے گا۔
لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، جب سارے انسان اکٹھے کر کے ایک میدان میں کھڑے کر دیے جائیں گے اور کوئی آواز نہیں نکل رہی ہوگی، نبی بھی اس دن سلم سلم کی پکار کر رہے ہوں گے۔ آدم کا بیٹا رب کے سامنے کھڑا کیا ہے اور اس کو زمین کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جا رہی۔ جب سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، جب اندھیرے آ جائیں گے، اس وقت آدم کے بیٹے سے 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ان شبابہ فیما افنا، تجھے جوانی دی تھی کہاں گزار کے آیا؟ ان عمرہ فیما ابلا، تجھے عمر دی تھی کہاں اس کو جلا کر آیا ہے؟ وان مالہ این انفقتا، تجھے مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ تجھے اولاد عطا کی تھی، اللہ رب العالمین نے تجھے احکامات دیے تھے، بتا اولاد کی تربیت کیسے کر کے آیا؟ تجھے دین دیا تھا، بتا اس پر عمل کیسے کر کے آیا؟ ان 5 سوالوں کا جواب دے گا تو بات آگے چلے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک بندے سے اللہ اس کی نگرانی کے متعلق، اس کی رعایا کے متعلق، اس کی نگہبانی کے متعلق سوال کرے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نگران نہیں ہیں، یہ مت سوچئے کہ ہم اس چیز سے آزاد ہیں۔ ہر بندے کو شامل کیا، امت کا پہلا اور آخری شخص سارے کے سارے اس حدیث کے اندر شامل ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو کھولا، الامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ، لوگوں جو لوگوں کا حکمران ہے، وہ ملک کا حکمران ہو، وہ کسی شہر کا میئر ہو، وہ کسی علاقے کا ایم پی ایم این اے ہو، وہ ناظم ہو، وہ کسی کمیٹی کا چیئرمین ہو، وہ کسی کمیٹی کا بڑا امیر ہو، وہ کوئی بھی ہے، اس کے نگران کچھ لوگ موجود ہیں۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا تیری رعیت میں، تیری رعایا کے اندر، تیری نگہبانی میں اتنے بندے کام کرتے تھے، اتنے بندوں پر تیرا ہولڈ تھا، بتا تو نے ان کی تربیت کیسے کی، تو ان کے بارے میں کیا کر کے آیا ہے؟ اور میرا بھائی یہ بات یاد رہے، جتنے بھی بندے وہ چاہے ہماری فیکٹری پہ کام کرتے ہیں، ہماری دکان پہ کرتے ہیں، وہ جہاں پر بھی ہمارے انڈر آتے ہیں، اللہ کی قسم ہم ان سب کے جواب دیں۔ وہ نماز نہیں ادا کرتے، وہ لیٹ آتا ہے ہم اس کی تنخواہ سے پیسے کاٹتے ہیں، وہ چھٹی کرتا ہے ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ادا کرتا ہم کہتے ہیں انہیں اپنی قبریں پہنا، میں اپنی قبریں پہنا۔ یہ غلط رویہ لوگوں میں مشہور کر کے عوام کو لالی پاپ پکڑا کر کہ جو جہاں لگا ہے صحیح لگا ہے، میرا بھائی پھر نبیوں کو بھیجنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کہا کہ تم میں سے جو بندہ امیر ہے، جس جگہ پر اس کی چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ وہاں پر چلائے، کیونکہ اس کی نگرانی کے متعلق کل اللہ رب العالمین نے اس سے سوال کرنا ہے۔ اور زمین پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، ہم ایک سفر پر تھے کہ پیٹرول پمپ پر ہم نے گاڑی روکی، اسے کہا کہ پیٹرول ڈالو، اس نے کہا بھائی اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان شروع ہے، آپ اتریے نماز ادا کریں اور پھر آپ کو پیٹرول ڈالا جائے گا۔ ہمیں مالک نے اجازت نہیں دی، اذان ہو جائے ہم پیٹرول نہیں ڈالتے۔ ہم نے اسے کہا کہ بھائی ہم آگے جا کر نماز ادا کر لیں گے، وقت کم ہے۔ کہتا جاتے ہوئے کہیں ٹھکوا لی تو پھر نماز ادا کر کے جاؤ، ویسے پیٹرول نہیں ملے گا۔ کئی بندے اللہ کے ایسے موجود ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے ہاں 20 ورکر کام کر رہے ہوں اور امام صاحب آ کر نماز بھی پڑھا رہے ہوں، لیکن وہ نماز نہ ادا کریں تو میرا بھائی کل ہم نے ان کا جواب دینا ہے اللہ کو۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید بتاتے ہیں، یہ تو تھا حکمرانوں کا معاملہ، اونچے لیول کی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نچلے لیول پر بندے کو لاتے ہیں، وَالرَّجُلُ رَاعٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، ایک آدمی، عام آدمی، وہ اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو اس کے سارے گھر والے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے چھوٹے بہن بھائی، وہ سارے اس کے ماتحت ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ان کے متعلق اس سے پوچھے گا۔ کتنی ہی انسان کی بد نصیبی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو بولنے کی قوت دی، دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی۔ پتہ ہے کہ بھائی گانے سن رہا ہے، بہن غلط موبائل استعمال کر رہی ہے، پتہ ہے انسان کو کہ اولاد غلط ڈگر پر چل رہی ہے، لیکن انسان ان کو کچھ نہیں کہتا کہ یہ میرے منہ کو آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے میرا بھائی کس کس کا ہاتھ روکا تھا جب لوگ آپ کے گریبان کو آئے تھے؟ آپ نے تو ظلم برداشت کیا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھیں، پھر کہیں جا کر 23 سال کے عرصے میں وہ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی تھی جنہوں نے اللہ کے رسول کے حق میں گواہی دی۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، بندہ اپنے گھر والوں کے اوپر نگران ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔
اور کتنی ہی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بابا جی کو سفید داڑھی عطا کی، ہاتھ عطا کیے، یہ 10 انگلیاں، وہ خالی 10 انگلیاں لے کر مسجد کے اندر آتے ہیں۔ ان 10 انگلیوں کو تھامنے کے لیے رب نے 10 بیٹے عطا کیے۔ بابا جی اس سے پورا حساب لیتے ہیں، خرچہ لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے اسے نہیں کہتے کہ اب یہ شادی شدہ ہو گیا، میں اس کو ڈانٹوں کیسے؟ اللہ رب العالمین نے میرا بھائی سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے اللہ نے کہ آپ کو اولاد دی تھی، آپ نے اس کی تربیت کیسے کی ہے؟ اور پھر اس سے بھی آگے اللہ کے رسول بڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ۔ کوئی عورت نہ سمجھے کہ وہ نگران نہیں ہے، ہر عورت اللہ نے نگران مقرر کی ہے، وہ اپنے خامند کے متعلق، خامند کی اولاد کے متعلق اللہ رب العالمین کو جواب دے۔ خامند کا مال، خامند کی عزت، خامند کا بستر، خامند کی اولاد، ہر چیز کا اس عورت نے جواب اللہ کو دینا ہے۔ تربیت کرے تو اچھی کرے، خامند کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نچلا لیول ذکر کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس چیز سے آزاد ہوں۔ فرمایا وَالْعَبْدُ رَاعٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ۔ کوئی غلام آدمی ہو، کہیں پر ملازمت کرتا ہو، جاب کرتا ہو، وہ اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اپنے مالک کا نگران ہے، وہ اپنے مالک کے سوالات کا، اس کے معاملات کا جواب دے۔ اور ایسا ہوا صحابہ کرام میں سے کتنے ہی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے سیدنا عمر کو اٹھ کر کہا عمر تو نے انصاف نہیں کیا، عمر تو نے ایسا نہیں کیا، عمر تو نے ایسا نہیں کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا ہے۔ وَالْعَبْدُ رَاعٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ۔ جو ملازمت کرتا ہے وہ اپنے مالک کے مال کے بارے میں اللہ کو جواب دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی قطرن ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، ہم اٹھا کر اسے ریڑھی سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ میرا بھائی اس میں بڑا کچھ ہے۔ انسان اپنے منہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رکھ لے، وہ کھائے گا حرام ہی اگر بغیر اجازت کے اٹھا رہا ہے۔ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی نے کسی بندے کی ایک پیلو کی مسواک جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں، کل قیامت کے دن واپس دینی پڑے گی۔ وَالْعَبْدُ رَاعٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ۔ بندہ اپنے مالک کے مال کے متعلق، لوگ ہوتے ہیں مال میں سے، گوداموں میں سے چوریاں کر کے لے آتے ہیں کہ یہ جائز ہے، مالک نے ہمارے ساتھ گناہ زیادتی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ جو مرضی کرتا ہے۔ آپ گناہ کے بدلے میں گناہ سے جواب نہ دیں۔ کسی نے آپ پر زیادتی کی، آپ بھی کر دیں، میرا بھائی اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لہٰذا ان 4 چیزوں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثابت یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، وہ چاہے حکمران ہے، عام آدمی ہے، عورت ہے یا غلام ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہر ایک نگران ہے اور اس کی نگرانی کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔